بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلوات کے بعد محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ دنوں قومی اسمبلی میں تعزیرات پاکستان میں ایک ترمیمی بل پاس ہوا جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا کم از کم 3 سال سے بڑھا کر 10 سال اور زیادہ سے زیادہ 10 سال سے بڑھا کر عمر قید کر دی گئی۔ یہ ایک انتہائی اہم وقت کی ضرورت تھی جس کو امت مسلمہ کے تمام مکاتب نے سراہا ہے، کیونکہ وطن عزیز میں کچھ شر پسند عناصر اس انتہائی کم سزا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم کی بے حرمتی کرتے تھے بلکہ امت مسلمہ کے جذبات کو بھی مجروح کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام امت مسلمہ، تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام حکومت وقت سے مسلسل مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ حکومت اس سلسلے میں مؤثر قانون سازی کرے تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف زبان درازی کرنے کی کسی کو جرأت نہ ہو۔ اب جبکہ قومی اسمبلی سے یہ بل متفقہ طور پر پاس ہو چکا ہے تو ایوان بالا کے ارکان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بل کو جلد از جلد سینٹ سے پاس کروا کر نافذ العمل بنوائیں تاکہ ملک سے فرقہ واریت کا خاتمہ ہو سکے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کی توجہ ایک انتہائی اہم پہلو کی طرف دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب سے قومی اسمبلی میں یہ بل پاس ہوا ہے، وطن عزیز میں کچھ شر پسند عناصر نے اس بل کے خلاف پروپیگنڈا مہم تیز کر دی ہے، جبکہ اس بل کے اندر کسی خاص مکتبہ فکر کا نام نہیں ہے، کسی گروہ کا نام نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی پروپیگنڈا مہم اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے۔ اگر آپ مجرم نہیں ہیں، اگر آپ کسی قسم کی گستاخی نہیں کرتے، اگر آپ احترام کرتے ہیں رسول اللہ کے حرم کا، تو آپ کو اس بل سے کیا تکلیف ہے؟ کیوں پریشان ہیں آپ اس بل سے؟ تو لہٰذا یہ اہم موقع ہے کہ پوری کی پوری ہماری پاکستانی قوم ایک ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت عظام کے دفاع میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جائے۔ اور آخر کے اندر میں تمام ارکان قومی اسمبلی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص حضرت مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ جن کی کاوشوں سے یہ سب کچھ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو میری طرف سے اور تمام امت مسلمہ کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔